گزشتہ دنوں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے. 3 باتیں آپ نے فرمائی تھیں. اگر میں اس کا صحیح خلاصہ کر رہا ہوں کہ رسول دعوت دیتے ہیں، مہلت دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، پھر جا کر ان لوگوں پر کہا جاتا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا ہے. تو یہ تینوں پہلو تو آج نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی دنیا سے رخصت ہونے والے لوگوں کا قیامت میں حساب کریں گے، جزا و سزا ہوگی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آج دنیا میں اتمام حجت نہیں ہو رہا؟ نہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کا کئی پہلوؤں سے اہتمام کر رکھا ہے. ایک وہ حجت ہے جو ہمارے باطن سے ہم پر قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا اور سورہ اعراف میں بتایا ہے کہ جب تمہیں پیدا کیا گیا تو اس سے پہلے تم سے ایک عہد لیا گیا تھا. اس عہد کی یاد تو محو کر دی گئی ہے، لیکن تمہاری فطرت میں وہ عہد پیوست ہے، اس لیے ایک حجت اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میں نے نفس انسانی کا تسویہ کیا تو الہمہا فجورہا و تقواہا، اس وقت الہام کیا اس میں کہ کیا چیزیں کبھی ہیں، کیا چیزیں فجور ہیں، کیا چیزیں نیکی اور خیر کی ہیں. گویا اخلاقی اصول الہام کر دیے. تو یہ چیز بھی حجت ہی پوری کر رہی ہے انسان کے اوپر. اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آتا ہے، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، انفس کی آیات ہیں، آفاق کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ سب اتمام حجت ہو رہا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت یہ حجت پوری کرنی ایک محدود اور متعین وقت میں ایک پوری امت کے لیے ناگزیر ہوتی ہے. یعنی اس وقت تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر اس وقت ہو رہی ہو، کچھ پر آگے ہو رہی ہو، کچھ پر ایک پہلو سے ہو رہی ہو، کچھ پر دوسرے پہلو سے ہو رہی ہو. اس وقت ایک قوم کے لیے فیصلہ کن جگہ آ جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ اتمام حجت جس کے بعد میں دنیا ہی میں سزا کا فیصلہ کرتا ہوں، وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ میں رسول نہ بھیج دوں، وہ براہ راست کسی قوم کو دعوت نہ دے اور اس کے مخاطبین کو اتنی مہلت نہ ملے کہ وہ رسول کو دیکھ سکیں، سوال کر سکیں، اس سے اپنی بات زیر بحث لا سکیں، اور پھر اس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ان کو نہ دکھا دیا جائے. یہ تینوں چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ پھر اس درجے میں حجت تمام ہو جاتی ہے کہ دنیا ہی میں سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے. آخرت کی سزا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب کھول دیں گے کہ کس پر کیا ہوا. وہاں پر کوئی ایک پوری قوم کی سطح پر فیصلے نہیں ہوں گے، فرد فرد کی سطح پر فیصلہ ہوگا. جنگل میں رہنے والے کے ساتھ کیا ہوا، تمدن میں رہنے والے کے ساتھ کیا ہوا، بوڑھوں کے ساتھ کیا ہوا، بچوں کے ساتھ کیا ہوا، بڑوں کے ساتھ کیا ہوا، عورتوں کے ساتھ کیا ہوا. وہاں ہر شخص کا فیصلہ اس کے علم، اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ہونا ہے. یہاں ایک پوری قوم کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جو خدا کی عدالت زمین پر لگتی ہے، یہ اس کے لیے شرائط ہیں جو بیان کی گئی.